بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا۔ چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سنیں، یقین کرتے ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے، اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا اسی سے مانگیں، بار بار مانگیں، ہر بار مانگیں۔ وہ دے گا، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں۔ وہ آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ پہنچایا۔ اللہ جانتا ہے راتوں کو کی گئی عبادت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ جو قریب ہوتا ہے، مدد کے لیے اسی ہی کو پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں، لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین ہی کا تو ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض مان لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز کو
اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اسی کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے وہ اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اسی کی رضا سے ہوگا، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہباں رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ ناظرین محترم، امید ہے آج یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں ملنے والا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کے رزق میں، مال و جان میں، اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اسی طرح ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور آخر پر ایک گزارش تمام مردوں سے کہ وہ نماز با جماعت مساجد میں ادا کیا کریں اور خواتین اپنے گھروں میں اہتمام کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔